کے بعد اجتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اس کے بارے میں، اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے، یہ بر صغیر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب ایک جید عالم دین ہیں، ان کی گفتگو سننے والے لوگوں کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے، سوشل میڈیا کے مشہور ترین افراد میں سے ایک ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب معاشرتی مسائل پر بڑی زبردست گفتگو کرتے ہیں، لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ باطل فرقوں سے متعلق ان کا مطالعہ انتہائی کمزور ہے، جس کی وجہ سے وہ بعض اوقات دوران گفتگو کچھ ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو باطل فرقوں کی حمایت میں ہوتی ہیں اور اہل حق کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں، اور باطل لوگ ان کی باتوں کو اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت کے چند بیانات ہیں جو کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا سے متعلق ہیں، جن کو غیر مقلدین بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں۔ تو میں اپنی گفتگو سے پہلے غیر مقلدین سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا بیان اپنے حق میں استعمال کرنے سے پہلے ان غیر مقلد علماء کی کتابیں پڑھ لیں جو فرض نمازوں کے بعد دعائے اجتماعی کے حق میں لکھی گئی ہیں۔ ایک گجرانوالہ کے عالم ہیں، ان کی کتاب عبد الجبار سلفی صاحب اہل حدیث عالم، ان کی کتاب، یہ دو کتابیں ضرور پڑھیں، انشاءاللہ ہم ان کے لنک بھی دے دیں گے، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک بیان سنے گا، اتفاق ہوا اسی موضوع پر جس کو غیر مقلدین شیئر کرتے پھر رہے ہیں۔ اس میں انہوں نے دو باتیں کی ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہیں اور بالکل حقیقت کے برعکس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اجتماعی دعا کا تذکرہ فقہ کی کتابوں میں نہیں ملتا، یہ بر صغیر کی رائج شدہ ایک چیز ہے، بر صغیر میں یہ چیز رائج ہو گئی جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کو اپنا لیا۔ مفتی صاحب کی یہ دو باتیں بالکل غلط ہیں۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا سے متعلق انشاءاللہ تفصیلی بیان پھر کریں گے، اس میں قرآن پاک سے، احادیث مبارکہ سے، کتب فقہ سے حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سر دست ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے کہ مفتی صاحب کی بات بالکل غلط ہے، اور ہمارا بیان مفتی صاحب تک پہنچنا چاہیے، جو ان کے قریبی لوگ ہیں جن تک ہمارا بیان پہنچے وہ ان تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ اپنی اس غلط بات سے رجوع کریں اور حق بات کو قبول کریں۔ 10ویں ہجری کے ایک امام گزرے ہیں، فقہ حنبلی کے امام حضرت علامہ موسیٰ بن احمد بن موسیٰ بن سالم بن عیسیٰ الحجاوی المقدسی الصالحی المصری۔ ان کی تاریخ وفات ہے، ان کی وفات ہوئی ہے 968 ہجری میں۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے الاقناع، فقہ حنبلی کی موت پر کتابوں میں سے ایک ہے۔ اس میں وہ فرماتے ہیں، حضرت امام شرف الدین الحجاوی، وَيَدْعُو بَعْدَ فَجْرٍ وَعَصْرٍ، کہ امام فجر اور عصر کی نماز کے بعد دعا کرے گا، کیونکہ یہ دونوں اوقات فرشتوں کی حاضری کے اوقات ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں فَيُؤَمِّنُونَ، اور مقتدی اس کی دعا پر آمین کہیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اسی طرح وہ باقی نمازوں میں بھی کرے گا، یعنی امام بلند آواز سے آمین دعا کرائے گا اور مقتدی اس کی دعا پر آمین کہیں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ دعا کا طرز یہ ہوگا کہ وہ شروع میں اللہ کی حمد و ثنا کرے اور اسی کے ساتھ دعا کا اختتام کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، دعا کے شروع میں بھی اور دعا کے آخر میں بھی۔ امام کے علاوہ دوسرے لوگ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھیں گے، البتہ امام کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے، بلکہ وہ مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھے گا۔ الاقناع فی فقہ الامام احمد، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 124۔ یہ عبارت پیش کی ہے۔ یہ عبارت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ امام پانچوں نمازوں کے بعد بلند آواز سے دعا کروائے گا اور مقتدی اس کی دعا پر آمین کہیں گے۔ اور یہ کتاب لکھنے والے بر صغیر کے عالم نہیں ہیں، فقہ کے عالم ہیں، اور وہ ہیں بھی فقہ حنفی کے نہیں بلکہ فقہ حنبلی کے۔ تو مفتی صاحب کی بات بالکل غلط ثابت ہوئی، بر صغیر کا رواج ہے، یہ بات بھی غلط ثابت ہو تو ان کو چاہیے کہ اپنی اس بات سے رجوع کر کے حق بات کو قبول کریں۔ باقی انشاءاللہ تفصیلی بیان میں ہم باقی ساری باتیں بتلا دیں گے۔